سورہ معارج کی پہلی آیہ کریمہ، جس میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ سأل سائل بعذاب واقع، کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ عذاب کب واقع ہوگا۔ اس کے شان نزول میں تفسیر روح المعانی والے نے پہلی حدیث نقل کی ہے کہ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بابت یہ ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا ہوں فاذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، تو ایک حارث بن فہری نامی شخص تھا، اس نے کہا کہ اگر محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو پھر رب ذوالجلال ہم پر پتھر برسا دے۔ اب غور کیجئے اس حدیث مبارکہ کو سن کر، فرماتے ہیں کہ ابھی اس کے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی تو آسمان سے ایک پتھر نازل ہوا اور وہ اس کے دماغ کو چیرتے ہوئے نیچے سے نکل گیا، اس بندے کے دو حصے ہو گئے۔ اس وقت رب ذوالجلال نے یہ آیہ کریمہ نازل کی، فرمایا کہ یہ سوال کر رہا تھا کہ کب عذاب واقع ہوگا، اب لے لے مزہ، اللہ رب العزت کا عذاب اس بندے پر واقع ہو چکا ہے۔ اب غور کیجئے کہ جو آج کل مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے متعلق اس قسم کی واہیات الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ان کی سزا رب ذوالجلال نقد ہی عطا فرماتا ہے۔ اور میرا تو ویسے ہی مشاہدہ رہا ہے کہ آج تک جتنے لوگوں نے یعنی میں ان کو عالم کیا کہوں، ایسے بدبخت جنہوں نے آج تک اہل بیت کی تنقیص کے پہلو کسی حوالے سے بھی نکالے ہیں، خدا کی قسم وہ سالم نہیں رہے۔ یا تو ایک لمحہ ایسا وقت تھا کہ لوگ ان کا سرٹیفکیٹ لے کے اپنے آپ کو سنی کہلاتے تھے، یا پھر وہ وقت بھی ان پر آیا کہ لوگ ان سے پوچھتے بھی نہیں تھے کہ تم کہاں سے آئے، کہاں گئے۔ یہ وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ جب اہل بیت کی گستاخی ہو یا پھر یعنی صحابہ کی گستاخی ہو، یہ دونوں چیزیں انسان کو دنیا و آخرت میں تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ تو اسی لیے ایسی چیزوں سے، ایسی واقعات سے، ایسی باتوں سے انسان کو گریز کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اس سے اگلی متصل آیہ کریمہ جس میں رب ذوالجلال نے قیامت کے منظر کو بیان کیا، فرمایا کہ قیامت کا دن جو ہے وہ 50,000 سنہ 50,000 سال کا ہوگا۔ اور اس میں پھر لوگوں کا جو حالات ہوں گے وہ آپ پڑھ چکے ہیں، سن بھی چکے ہیں کہ لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کے اوپر پسینہ ہوگا، کسی کا ٹخنوں کے برابر ہوگا، کسی کے گھٹنوں کے برابر ہوگا، کسی کا سینے کے برابر ہوگا اور کسی کا گلے کے برابر ہوگا، کوئی سارا کا سارا اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کیونکہ اس وقت حالات کچھ اس قسم کے ہوں گے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوگا، جس نے اپنی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزاری ہوگی، تو تفسیر المعانی والے نے یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کے لیے یہ 50,000 سال کا جو دن ہے یہ یوں گزرے گا جس طریقے سے انسان ایک فرضی نماز ادا کرتا ہے۔ یعنی وہ 4 رکعت لے لیں یا 2 رکعت لے لیں، جو بھی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اتنی مقدار اس مومن کے لیے وہ قیامت کے جو 50,000 سال ہوں گے وہ اس مومن کے لیے یوں گزریں گے جس طریقے سے انسان فرضی نماز ادا کرتا ہے۔ تو لہذا کوشش کریں کہ اپنی زندگی پر شریعت مطالعہ کو لاگو کریں اور اپنے آپ کو شریعت مطالعہ کے کالے میں ڈھالیں۔ یہ زندگی ہے، گزر رہی ہے، گزر جائے گی، دکھ میں گزرے، سکھ میں گزرے، جیسے بھی گزرے، آخر گزر جائے گی۔ لیکن وہ لمحات جو گزر رہی ہیں ان کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں، تو وہ قیمتی اسی طریقے سے بن سکتے ہیں کہ ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر، انا کو چھوڑ کر، غصے کو چھوڑ کر، لڑائی جھگڑے کو چھوڑ کر، فساد کو چھوڑ کر صرف اور صرف مطمع نظر اللہ اور اس کے رسول کی رضا رکھیں۔ الحب للہ والبغض للہ، جب یہ اس نہج پہ انسان پہنچتا ہے پھر اس کا ہر عمل اور اس کا ہر قول، اس کا ہر فعل پھر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ دعا کیجیے رب ذوالجلال ہم سب کو احکام شرع پہ عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے دلوں سے حسد، بغض، کینہ اور منافقت اور چغلی جیسے امراض کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم